میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے کن کہہ کر ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، اسے جب اس پوری کائنات کے اشرف اور اعلیٰ کو پیدا کرنا مقصود ہوا کہ میری اس کائنات کے اندر سب سے عزت والا کون ہے جسے میں پیدا کروں، تو اسے کن کہہ کر پیدا نہیں فرمایا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي۔ جب جسد آدم تیار ہوا تو اللہ نے اپنی روح اس کے اندر پھونکی، اور جب روح پھونک دی، اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا خاص طور پر ہمارے علماء اور طلبہ کی توجہ زیادہ چاہوں گا اور مبلغین کی، تو پروردگار جل جلالہ نے انسان کی تخلیق کے ساتھ آپ دیکھیں فرشتوں سے کیا فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اللہ عز و جل نے تاج خلافت زمین کو نہیں دیا، تاج خلافت جن کو نہیں دیا، تاج خلافت فرشتوں کو نہیں دیا، تاج خلافت آسمان کو، بلکہ میں کبھی سوچتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جن فرشتوں کی پوزیشن یہ کہ ان سے گناہ ہونا ہی محال، ان کو بھی اللہ نے تاج خلافت نہیں عطا فرمایا۔ یہ حصہ تو اللہ نے انسان کے حصے میں رکھا، اور تاج خلافت جب رب قدیر جل جلالہ نے عطا کرنا چاہا تو فرمایا کہ میں بنی آدم کو تاج خلافت، انسان کو تاج خلافت عطا کروں گا۔ اب یہ انسان جس کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، یہ کوئی معمولی ٹائٹل تو نہیں ہے، یہ کوئی معمولی عہدہ تو نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے اچھی طریقے سے آپ سمجھیں، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ وہ ہے جو کسی کی ملک میں اس کے تفویض کردہ اختیارات کو اس کے نائب کی حیثیت سے استعمال کرے۔ یعنی کوئی چیز ہے جس کا کوئی اور مالک ہے، اب وہ مالک کسی کو اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے کہ چیز تو میری ہے، میں تجھے مالک نہیں بنا رہا۔ توجہ چاہوں گا، چیز تو میری ہے، میں تجھے مالک تو نہیں بنا رہا، بلکہ میں تجھے اپنے نائب کی حیثیت سے اس پر جو ہے حکم چلانے کی اجازت اور استعمال کی اجازت دیتا ہوں۔ یہیں سے بات واضح ہو گئی، اور بہت اچھی طرح سے واضح ہو گئی، جو خلیفہ ہوتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا، اللہ کی طرف سے پائے ہوئے اختیارات والا ہوا کرتا ہے۔ اگر وہ اختیارات نہ ہو تو خلیفہ کس چیز کا؟ خلافت دی ہی اس لیے گئی تاکہ پروردگار جل جلالہ کے عطا کردہ اختیارات کو چلائے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے، یعنی مفسرین کے قول کے مطابق، یہاں پر خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے، خلیفہ سے مراد انبیاء کرام علیہ السلام ہے، اور بعض مفسرین کے نزدیک خلیفہ اعظم کی حیثیت سے مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض اعتبار سے اولو الامر اور انسان بھی ہیں، جیسا کہ پروردگار جل جلالہ نے ارشاد فرمایا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ گفتگو کو اگر آپ سننے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ العظیم بہت سارے نکات آپ کے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائیں گے، اور تنہائی میں اپنے وجود کے بارے میں غور کرنے کے بارے میں آپ انشاءاللہ العظیم ضرور غور کرنے کی کوشش کریں۔ انسان، سب سے پہلے اس کا مطلب سمجھو، ہمیں جو مخلوق کے اعتبار سے جیسے جن ہے ایسے انس ہے، جیسے اللہ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، اس مخلوق کا نام فرشتے ہیں۔
فرشتہ ہے. جن کو پیدا کیا ان کا نام جن ہے. ہمیں پیدا کیا ہمارا نام انسان رکھا. اور قرآن مقدس میں جا بجا انسان کے اعتبار سے ذکر نظر آتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم لقد کرمنا بنی آدم. انسان کہتے کسے؟ یہ نام کیوں رکھا گیا؟ انسان کیوں کہا گیا؟ کیا چیز ہمارے اندر ایسی اللہ نے رکھی جس کی وجہ سے ہمارا نام اس نے انسان رکھا؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بعض علماء لغت کا کہنا ہے کہ انسان جس کا روٹ، جس کا مادہ، جس سے لفظ انسان نکلا ہے وہ انس سے بنا، یعنی انس. انس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے ظاہر کے اور ایک ہوتا ہے محبت. توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انسان بنا ہے انس سے. انس انس، ٹھیک ہے نا؟ اس سے بنا انسان. اب انسان کے دو معنی ہیں. ایک معنی انس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا یا ظاہر ہونا، اور ایک معنی ہوتا ہے محبت. اب کیا مطلب؟ انسان کے معنی جو ظاہر ہونا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو مراد میں آپ کو بہت مختصر میں سمجھا دوں. ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، جن نظر آ رہے ہیں ہمیں؟ جواب دیجئے نا. نہیں نظر آ رہے نا؟ تو جن کے معنی ہی ہوتا ہے چھپا ہونا. جن کے معنی ہی ہوتا ہے چھپا ہونا. اسی سے جنون، انسان کو جو جنون ہوتا ہے وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے. جنت یہ بھی چھپی ہوئی چیز ہے. تو جن چھپا ہوا، انسان ظاہر. اگر آپ سمجھتے ہو کہ اس اجتماع میں جن موجود نہیں تو غلط فہمی کے شکار ہیں ضرور، لیکن نظر نہیں آتا. ہر ایک کو نظر نہیں آتا. ابھی میں اپنے استاد گرامی کے پاس 2-4 روز پہلے بیٹھا ہوا تھا، ایسی ہی عصر کے بعد، اور میری عادت ہے کہ مہینے میں کوشش کرتا ہوں 2-3 مرتبہ جا کر کے بیٹھوں اور کچھ مفید باتیں ان سے سماعت کروں. تو بیٹھا ہوا تھا اور ایسے ہی ذکر نکلا تو حضرت نے فرمایا، جن کا ہی تذکرہ انہوں نے کیا. بولے ایک بار میں نے خطبہ جمعہ کا لکھ کر کے ایسے یہی رکھا تھا. حضرت فرماتے ہیں میں اپنے بستر پر ہی رکھا تھا ادھر، بلکہ میں نے مؤذن صاحب سے کہا ادھر رکھو، بیچارے ادھر رکھے، اور میں بھی کرتا پہنتا ہوں تو پرچہ ہی غائب. پھر مجھے خیال آیا کہ شاید کسی جن کو کہیں جمعہ پڑھانا ہوگا اور اسے خطبے کی ضرورت ہوگی تو بیچارے نے تیاری نہیں کی ہوگی تو اٹھا کے لے کے چلا گیا. تو جن نظر نہیں آتا، انسان نظر آتا. میں بہت اہم نکتہ عرض کر رہا ہوں. آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہفتہ واری اجتماع کا بیان بس آئے اور 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ کر چل. اس کے لیے بڑی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں تاکہ میں آپ کو کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں، جس کی وجہ سے کچھ احساس زندہ ہو سکے. تو انس اس کے معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا. اب انسان ظاہر ہے، کہیں بھی انسان نکلے گا تو چھپا ہوا نہیں ہوگا، ظاہر ہو جائے. دیکھ کر آدمی پہچان لے گا یہ انسان. انسان کی شکل و صورت واضح ہو جاتی ہے. انسان جانور جیسا نظر نہیں آتا. انسان الگ اعتبار سے اس کی پہچان ہے. 2 آنکھ، 1 کان، 1 ناک، 2 کان، چہرہ، ہونٹ، زبان، یہ ساری چیزیں اس کی واضح طور پر. تو انسان کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. اور دوسرا معنی ہوتا ہے محبت. اللہ نے انسان کے اندر محبت کا جذبہ رکھا ہے، انس محبت کرنا. اور اگر کوئی محبت نہ کرے تو اس کو انسان کہا ہی نہیں جا سکتا. اگر کسی کے دل میں جذبہ محبت نہیں ہے، وہ رقیق القلب نہیں ہے، وہ غموں اور دکھ کو دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا، کسی کمزور کے لیے اس کے دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان ہے ہی نہیں. انسان کو اللہ نے پیدا ہی کیا ہے محبت کرنے کے لیے. اب یہاں بات محبت کی آئی ہے تو اللہ اکبر.
محبت کے بھی بہت درجے ہیں. چلیے اس کو تھوڑا سا لے لیتے ہیں. ہر ایک کے ساتھ سملر محبت نہیں ہوتی. محبت کے الگ الگ درجات ہیں، الگ الگ طریقے ہیں. اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رہے، آدمی چاہے کہ میں کسی سے محبت کروں وہ ایک الگ چیز ہو جاتی ہے، اور اللہ اگر چاہے کسی کے دل میں کسی کی محبت پیدا کرنا وہ الگ چیز. توجہ چاہوں، آج جو لڑکے لڑکی محبت کرتے ہیں وہ محبت شیطانی ہے، لیکن جب نکاح ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اب تم دونوں کے دل کے اندر محبت پیدا کرنا میرے ذمہ کرم پر ہے. اسی لیے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً. اب یہ محبت اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور ایک مقام پر تو قرآن نے کہہ دیا کہ تم ساری کائنات کی دولت خرچ کر کے بھی ایک دوسرے کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہو نہیں کر سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَكُمْ. لیکن اللہ اگر چاہے تو دلوں کے اندر محبت پیدا فرما دے. اب یہ محبت کے درجات الگ الگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ جب کسی بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے یا محبت کرتا ہے تو آپ جانتے ہیں اللہ کی محبت کا معاملہ کیا ہے. اللہ اکبر. وہ جب محبت کسی سے فرماتا ہے تو سب سے پہلے آسمان والوں کو خبر کرتا ہے کہ فلاں سے میں محبت کرتا ہوں. یہ زمین والوں کے دل میں محبت تو بعد میں آتی ہے، پہلے آسمان والوں میں آتی ہے، اور پھر ان آسمان والوں سے رب فرماتا ہے زمین والوں سے کہہ دو کہ اس سے محبت کریں. اب یہاں میں سمجھاؤں، آج ہماری سب کی سچویشن یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں. اب محبت کے لیے ہم نے کیا کیا؟ قیمتی لباس، قیمتی مکانات اور بہت ساری خارجی اور مادی چیزوں کو ہم نے اپنایا. اور یہ چیزوں کو اپنانے کی وجہ کیا؟ دنیا کے انسان کے نزدیک ہم عزت والے بن جائیں اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہو جائے. لیکن قرآن نے ایک ضابطہ الگ عطا کیا کہ تم چاہتے ہو نا دنیا تم سے محبت کرے تو میں تمہیں دو چیزیں عطا کرتا ہوں. اس لیے کہ غریب تو مکان اچھا نہیں خرید سکتا، غریب تو اچھے لباس نہیں زیب تن کر سکتا، غریب تو اچھی سواری کا اہتمام نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو حقیر سمجھا جائے؟ کیا وہ محبت کے لائق نہیں؟ تو پروردگار نے ایسا ضابطہ عطا فرمایا کہ غریب بھی اگر اس ضابطے پر عمل کرے تو شاہان وقت بھی اس سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے.